تو میرے خیال میں مزہ آ گیا ہوگا ان لوگوں کو جو ہل ہل کر کہتے تھے کہ اس ٹیم کو سپورٹ کریں، اس ٹیم نے پاکستان کے لیے T20 ورلڈ کپ جتوانا ہے، اس ٹیم نے ہماری نے جا کر ایشیا کپ جتوانا ہے۔ کیا یہ ٹیم ایشیا کپ جتوائے گی؟ دوسرے T20 میچ میں بھی بنگلہ دیش نے ہمیں شکست دی ہے، بنگلہ دیش 133 بناتی ہے، تو ہمارے بیٹسمین آ کر جس طرح کی ٹلے بازی کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے اہم بات یہی ہے کہ 32-33 رنز پر اگر ان کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ہماری بولنگ پلان کہاں جاتا ہے، ہمارا جو بولنگ سسٹم ہے وہ کہاں جاتا ہے، ہمارے بولرز کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جو پارٹنرشپ لگتی ہے، ذاکر حسین جس طرح سے کھیلتے ہیں وہ دھلائی کر کے جاتے ہیں، آپ کا اتنا نہیں چل سکا کہ آپ ان کی پارٹنرشپ کو روکیں اور آپ ان کو 115 پر 110 پر آل آؤٹ کر کے دیں، جس طرح سے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ پچھلے میچ میں ہمارے ٹاپ کے بلے باز تھے، سیم تھے، فخر تھے، آپ کے جس کو آپ فیوچر کا کیپٹن سمجھتے ہیں، محمد حارث تھے، وہ ان کو سب کو انہوں نے آؤٹ کر کے دکھایا اور انہوں نے ہمیں 110 رنز پر روکا۔ تو اس سے یہ سمجھنا پڑے گا کہ بنگلہ دیش کی بولنگ اٹیک پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور بنگلہ دیش کی بولنگ اٹیک نے ثابت بھی کر کے دیا، انہوں نے پہلے میچ میں بھی ہمیں شکست دی، دوسرے میچ میں بھی ہمیں شکست دی۔ ہم لوگ 133 کا جو ہے وہ ٹارگٹ کو چیز کرنے آتے ہیں تو ہمارے بیٹسمین اس طرح سے آتے ہیں کہ گویا وہ جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے نہیں بلکہ ایک پریکٹس میچ میں آ رہے ہیں، نہ ان کو گیند کا پتہ ہوتا ہے گیند کہاں جا رہی ہے۔ سیم ایوب، ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی نو لک شاٹ مشہور ہے، بھائی ایک نو لک شاٹ سے آپ ٹیم کو نہیں جتوا سکتے، ایک نو لک شاٹ کی آپ کو ضرورت، آپ کی جو مینجمنٹ ہے، آپ کا جو فین ہے، آپ کا جو سپورٹر ہے، آپ کی جو ٹیم ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ جب تک آپ پرفارم نہیں کریں گے آپ کو ٹیم سے باہر کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے، سیم ایوب مسلسل فلوپ ہیں تو آپ انہیں کیوں ٹیم میں شامل کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے وہ فخر زمان کو کیوں ایز اے اوپنر کھلا رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے اوپنر فخر زمان ناکام ہوتے ہیں؟ نمبر 4 پر ان کی جگہ ہے، وہاں پر وہ پرفارم کر رہے ہیں، وہاں پر وہ اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں، 23-24 میں انہوں نے وہاں پر پرفارم کیا، آپ جو ہے وہ پھر اس کو لے کر آتے ہیں نمبر 1 پر اوپننگ پر۔ یہ کہاں کی سوچ ہے؟ آپ صاحبزادہ فرحان کو کیوں کھیلنے نہیں دیتے؟ انہوں نے گزشتہ میچ میں پرفارم کیا، 40+ کی انہوں نے باری کھیلی، بنگلہ دیش کے خلاف 2 میچز میں انہوں نے پرفارم کر کے دیا اور آپ اس کو جو ہے وہ باہر کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ سفیان مقیم کو لے کر آتے ہیں، اس کو بھی آپ پرفارم کرنے کا موقع نہیں دیتے، آپ ان کے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایک اس طرح کی جو ہے وہ ایک سینیریو کریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ٹیم سے یا تو باہر ہوں گے یا اگر اسکواڈ میں آ بھی جاتے ہیں تو وہ پلینگ 11 میں نہیں آئیں گے۔ یہ ہے آپ کی مینجمنٹ۔ حسن نواز 2 میچز دونوں میں 0۔ یہ آپ نے ان کو اتنا نہیں بتایا کہ حسن نواز آپ نے آتے ساتھ ہٹنگ نہیں کرنی، کیونکہ جب ہٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب 130 رنز ہم نے کرنے ہیں تو آپ میچ کو ایزیلی 130 رنز کر سکتے ہیں۔ آپ اگر 15 اوورز بھی حسن نواز جیسے بیٹسمین اور جو ہے وہ سیم ایوب جیسے بیٹسمین ہمارے کھڑے رہتے ہیں تو 15 اوورز میں یہ ٹارگٹ ہم لوگ اچیو کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے بیٹسمینوں کو گیند نہ روکنی آتی ہے نہ کھیلنے آتی ہے۔ اب آگے چلے محمد نواز، بھائی کس طرح کی آپ نے ان کو سلیکٹ کیا؟ یہ مینجمنٹ کا ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے اوپر جتنی بھی تنقید کی جائے کم ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے جتنی بھی میرٹ کی دھجیاں پچھلی سلیکشن کمیٹی نے اڑائیں، جتنی میرٹ کو جو ہے وہ پچھلی سلیکشن کمیٹیوں نے نقصان پہنچایا، اس سے کہیں زیادہ عاقب جاوید اور ان کی کمپنی کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے پاکستان کی سلیکشن کمیٹی میں جس طرح کے بلنڈر کیے، جس طرح سے انہوں نے میرٹ کی دھجیاں اڑائیں، وہ اس کی مثال تاریخ میں کہیں پر نہیں ملتی، پاکستان کی ہسٹری میں کہیں پر نہیں ملتی۔ آپ کے پرفارمر ٹیم سے باہر ہیں، PSL میں محمد رضوان پرفارم کر جاتے ہیں، 40+ کی جو ایوریج ہے وہاں سے رنز کرتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی اسے جو ہے وہ اپنی بوجھ کی خاطر، اپنی ضد کی خاطر ٹیم سے باہر کیے ہوئے ہیں۔ محمد رضوان کو آپ جو ہے وہ ٹیم میں لے کر آئیں کیونکہ وہ PSL کے پرفارمر ہیں، نہیں، آپ نے ان کو بابر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ بابر کا وہ دوست ہے اور بابر کے جو دوست ہیں وہ ٹیم سے باہر ہوں گے۔